افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ماں باپ اپنی لڑکیوں کو دین کا علم حاصل کرنے، دین کا کام کرنے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے سے رکا رہے ہیں. لیکن اگر وہی لڑکیاں، وہی ان کی بیٹیاں انہیں غیر اسلامی چیزوں کی اجازت مانگتی ہے، جیسے فرینڈز کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، خود کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، فرینڈز کے ساتھ گھومنا پھرنا، کزنز کے ساتھ گھومنا پھرنا، فرینڈز کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا، فرینڈز کے ساتھ فارم ہاؤسز پر پارٹیز کرنا، یا ان کے میل کلیگز، میل فرینڈز کے ساتھ گھومنا پھرنا، یا کال سینٹر سے یا ایجوکیشن سینٹر سے بے حجاب ہو کر دیر رات تک، لیٹ نائٹ، جاب کے بعد ڈرائیور کے ساتھ اکیلے آنا. یہ تمام کے تمام چیزیں اگر اولاد اپنے ماں باپ سے اجازت لیتے ہیں، یہ تمام غیر اسلامی چیزوں کی اجازت لیتے ہیں، تو جو ماں باپ اپنی بچیوں کو دین کا علم حاصل کرنے سے رکاتے ہیں، دین کی دعوت و تبلیغ کرنے سے رکاتے ہیں، ان تمام غیر اسلامی کاموں کو رعب سے، فخر سے اجازت دے رہے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے اس نشست کی ناظمہ، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے مسلم عورت پیدائش سے موت تک. میں نے ابھی جس آیت کی تلاوت کی وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 ہے، اور ماشاءاللہ یہ آیت ان 3 آیات میں سے ایک ہے جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں اور ہر نکاح کے خطبے میں، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے درس دینے یا بیان دینے کھڑے ہوتے، اور بعض وقت تو یہاں تک بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی یا صحابیہ کی میت نماز جنازہ کے لیے لائی جاتی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آیات کی تلاوت کرتے اور موقع کی نزاکت کے مطابق صحابہ کو نصیحتیں فرماتے. ان 3 آیات میں سے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 کے علاوہ باقی 2 آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے وہ تھیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 اور 71. ماشاءاللہ ان 3 آیات میں جو عام بات پائی گئی ہے اور جو تینوں آیات میں موجود ہے وہ ہے اللہ کی ذات سے ڈرنا. انشاءاللہ
میں نے اپنے عنوان کو بہتر سمجھانے کے لیے ان 3 آیات میں سے صرف سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 کا انتخاب کیا۔ تو آئیے بہنوں سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ ہمارے فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، ڈرو اپنے رب کی ذات سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس ایک جان سے اس کے لیے جوڑا بنایا، اور اس پہلے مرد اور پہلی عورت سے بے شمار مرد اور عورتیں پیدا کیں۔ تو پھر ڈرو اس رب کی ذات سے جس کا نام لے کر تم سب آپس میں رشتے قائم کرتے ہو، اور اللہ تم سب کو گھیرے ہوئے ہیں اور تم سب سے بہترین طریقے سے واقف ہے۔ تو بہنوں سنا آپ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو۔ یہ یاد دلاتے ہوئے، یہ حکم دیتے ہوئے اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ زمین پر ہر مرد اور ہر عورت کو صرف اللہ نے پیدا کیا اور اللہ ہی انہیں پال رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ نے جو علم ہم انسانوں کو عطا فرمایا، اس علم سے جو ہمیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 سمجھ میں آتی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین پر کے ہر مرد کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم کسی بھی عورت کو گرا ہوا یا کمتر نہیں سمجھو، اور عورت کا استعمال جانور یا پھر غلام کی طرح نہ کرو، بلکہ اچھی طرح اس بات کو یاد رکھو کہ جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام یعنی انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام اور انسانیت کی ماں حوا علیہ السلام کو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد بچے عطا کیے، اسی طرح اللہ نے عورت بیٹیاں بھی عطا کی، اور لڑکی کی پیدائش کو لڑکے کے پیدائش کے مقابلے میں کمتر یا گرا ہوا نہ سمجھے۔ اور بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت میں آدم علیہ السلام کے قیامت تک پیدا ہونے والی بیٹیوں کو یہ نصیحت دی، یہ حکم دیا کہ تم لوگ بھی اللہ کی ذات سے ڈرو، اور اپنے آپ کو یعنی مسلمان عورتوں کو، تمام دنیا کی عورتوں کو یہ نصیحت، یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے اللہ کے بندوں سے تم اپنے آپ کو ان سے بہتر نہ گرا ہوا سمجھو۔ مختصر میں یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ کوئی مرد کسی عورت پر یا کوئی بھی عورت کسی مرد پر ظلم نہ کریں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 کے آخری حصے میں اللہ نے مخصوص طور پر کہا کہ اللہ کی ذات سے ڈرو جس کا نام لے کر تم لوگ آپس میں رشتے قائم کرتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 1 میں کہ جب کبھی کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے نکاح کرنے کے بعد قریب آتے ہیں تو پھر دولہا اور دلہن کے ماں باپ، ان کے تمام رشتہ دار اور معاشرے کے لوگ ان کے اس قریب آنے پر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو شوہر اور بیوی کہہ کر رشتے کا نام دیا، اور ان کو شوہر اور بیوی بننے کے لیے اللہ کے نام کی دہائی دینی پڑی، اور اس دہائی کو 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کی تقریب میں انجام دینا پڑا۔ میری ان باتوں کو اگر ہم واضح طور پر کھل کر سمجھیں تو یہ وہی بات ہوگی کہ صرف اللہ کا نام لینے کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ، اپنے بھائی بہن اور اپنے ماں باپ کے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک اجنبی مرد کے حوالے اسی لیے کر دیتی ہے کیونکہ اس مرد نے
اس کے ہونے والے شوہر نے اس کو اللہ کا نام لے کر یقین دلایا کہ وہ اس کی ضروریات کو ویسے ہی پورا کرے گا جیسے کہ اس کے ماں باپ اس کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور اس پر کبھی ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ اور کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کو اسی لیے اپناتا ہے کیونکہ اس عورت نے اپنے ہونے والے شوہر کو اللہ کا نام لے کر یقین دلایا کہ اس کی بیوی بننے کے بعد وہ صرف اپنے شوہر کو وفاداری سے صرف شوہر کے بستر کا حق ادا کرے گی، اور اس کے شوہر کے مال اور عزت کی ویسے ہی حفاظت کرے گی جیسے وہ اپنے ماں باپ کی عزت اور مال کی حفاظت کرتی تھی۔ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس کے شوہر کے ذریعے اولاد عطا فرمائی تو اس اولاد کو پال پوس کر پڑھا لکھا کر ویسے ہی تربیت کرے گی جیسے کہ ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہونے والی اولاد کی تربیت کی تھی۔ ماشاءاللہ میری اب تک کی تقریر سے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مرد اور ہر عورت کو الگ الگ حقوق اور الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں، اور زندگی کے امتحان یہی رکھا ہے کہ کس طرح ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت اپنے ان حقوق اور ذمہ داریوں کو قرآن کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق پورا کرتے ہیں۔ آج کا میرا عنوان مسلمان عورت یا مسلم عورت پیدائش سے لے کر موت تک، کیونکہ میرا عنوان مسلم عورت پر ہے تو لہٰذا آج میں آپ سب کے سامنے مسلم عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے لے کر اس کے موت تک جو حقوق اور ذمہ داریاں دی ہیں اس کے بارے میں گفتگو کروں گی۔ انسانی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ دنیا میں خود غرض مردوں نے عورت کا استحصال کیا، یعنی عورتوں کا جب جی چاہے جتنا ہو سکے ناجائز طریقے سے استعمال کیا۔ اگر ہم آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کو آدم علیہ السلام کے بعد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی دی گئی شریعت کے 7ویں صدی تک، اس عرصے تک جو عورتوں پر ظلم ہوا ہے اس کے بارے ہم غور کریں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قرآن نازل ہونے سے پہلے تک اس عرصے میں جو عورتوں پر ظلم ہوا اس کے بارے میں ہم بات کریں تو پھر زندگی بس نہیں ہوگی۔ اور انشاءاللہ وقت کی کمی کو نظر میں رکھتے ہوئے میں آج آپ سب کے سامنے صرف بہت مختصر میں صرف 7ویں صدی 7th سینچری 7ویں صدی کے اس زمانے کے سپر پاور اور ترقی یافتہ ممالک میں بتاؤں گی کہ کیسے اس زمانے میں، یعنی اس زمانے کے سپر پاور اور ترقی یافتہ ممالک میں عورتوں کی جو بدحالی تھی یہ ایک جھلک میں بتاتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھ جاؤں گی۔ اردو اخبار منصف کے صفحہ نمبر 4 بتاریخ 18 اگست 2015 عیسوی بروز سہشنبہ یعنی بروز منگل کو ایک خبر شائع ہوئی جس میں KR سرینیواسن نے ان کا بنگلورو مرر اخبار نامی اخبار کے 10 فروری 2009 عیسوی کا مضمون کا حوالہ دیا گیا۔ اس آرٹیکل میں اس مضمون میں KR سرینیواسن کہتے ہیں کہ 7ویں صدی کے ہندوستان میں بے شمار علاقوں میں ایسی مندریں تعمیر کی گئیں جس میں ننگی دیو اور دیوتاؤں کی مورتیاں رکھی جاتی، اور 7ویں صدی کے ہندوستان میں مرد جو اونچی ذات والے مرد ہوتے وہ نچلی ذات والی عورتوں کو جسم پر پورے کپڑے پہننے نہیں دیتے تھے، اور 7ویں صدی کے ہندوستان میں بے شمار مدھوشالائیں قائم تھیں جہاں پر کنواری لڑکیوں کو دیو کے پتھروں کے ساتھ دیو داسی بنا کر چھوڑ دیا جاتا، اور جہاں عورت کے جسم کا کاروبار عروج پر تھا، اور جہاں عورت کا شراب پینا، عورت کا مردوں کے سامنے وحشی مردوں کے سامنے ناچنا گانا بڑا عام تھا۔ بالکل ایسے ہی حالات 7ویں صدی کی چین کی تہذیب کا تھا، یعنی چائنیز سویلائزیشن کا تھا، اور چائنا میں تو عورتوں پر ایسا ظلم ہوتا کہ عورتوں کے پاؤں کو، ان کے پیروں کو اس قدر خراب کر دیا جاتا، کس دیا جاتا
کہ وہ مرد کے رفتار سے ان کے برابر چل پھر نہ سکے۔ بالکل ایسے ہی حالات روم، یونان اور فارس یعنی رومن، گریک اور پرشین سویلائزیشنز کے یعنی تہذیبوں کے تھے، جو 7ویں صدی میں ان کی ترقی اور ان کی مشہور، یہ جو اتنے مشہور تھے، اس کا بڑا بول بالا تھا۔ تو ان تہذیبوں میں عورتوں کی کیا حالت تھی؟ اگر مرد کوئی جرم کرتا تو اس مرد کی، اس شوہر کی بیوی کو اس کی سزا کئی بار سنا دی جاتی، اور اگر کوئی جرم مرد بھی کرے اور وہی جرم عورت کرے تو مرد کو کئی بار باعزت بری کر دیتے، لیکن عورت کو قتل کی سزا سنا دی جاتی۔ یہی حال، بلکہ اس سے بدترین حال مکے شہر کا، شہر مکہ اور اطراف و اکناف کے عرب علاقوں کا تھا، جہاں پر جاہل عرب اپنی بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیتے، جہاں بے حیا مرد اپنی بیویوں کو بچے پیدا کرنے کے خاطر دوسرے مردوں کے پاس چھوڑتے، اور جہاں عورتوں کے جسم کا کاروبار تھا اور عورتوں کے اس کاروبار کی کمائی خود مرد کھاتے۔ ایسے گھنونے، ایسے بے حیا، ایسے بے شرم اور ایسے غیر انسانی حالات جو صرف عرب علاقے کے نہیں تھے بلکہ ساری دنیا کے ایسے ہی حالات تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صنف نازک یعنی آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کی تعلیم و تربیت کرنے، اور عورت کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے اعلیٰ مقام پر اور کائنات کے سب سے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کی شریعت قائم کرنے تمام انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا۔ تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت یعنی ایک عورت کی پیدائش کے تعلق سے ہم کو کیا تعلیم دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قاتلوں کے حشر کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ کس کا؟ ان قاتلوں کا ذکر کیا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ چونکہ اس وقت اسکیننگ کے ذریعے پتہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ حاملہ عورت، پریگننٹ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، تو لہٰذا جاہل باپ، عرب باپ اور خاندان کے دوسرے جاہل لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد اس کو بے رحمی سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں سائنس کی ترقی کا غلط ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکیننگ سے جب پتہ لگایا جا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچی پیدا ہونے سے پہلے لڑکا یا لڑکی ہے یا نہیں، جب معلوم ہو رہا ہے تو اس لڑکی کو مار دیا جا رہا ہے، اور اسے مرڈر کہنے کے بجائے ابورشن کہہ رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے خود کے ملک ہندوستان فیمیل فیٹیسائڈ یعنی بچیوں کو اپنے ماں کے پیٹ میں ان کے پیدا ہونے سے پہلے قتل کرنا، یہ دنیا کے تمام ممالک میں ہندوستان سہر فہرست ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمانے اور اس زمانے کے قاتلوں کے حشر کا اعلان سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 سے 9 میں کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اس معصوم لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تجھے مار دیا گیا تھا۔ اس آیت کا خوف ہم پر تب طاری ہوگا جب ہم سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 1 سے پڑھتے آئیں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے قیامت کے گھڑی کی ہولناکیوں کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ مثلاً آسمان پھٹ جائے گا، تارے ٹوٹ جائیں گے، زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی اور سورج بجھا دیا جائے گا۔ معصوم بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تجھے مار دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور دہکتی بھڑکتی دوزخ کی آگ سامنے لائی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نحل سورہ نمبر 16
آیت نمبر 58 اور 59 میں اس باپ پر لعنت بھیجی جو اپنی بچی کی پیدائش پر افسوس کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کی پائی جانے والی تعلیمات میں ہم کو کوئی ایسا جملہ نہیں ملتا جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ لڑکیوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی واحد سب سے پہلے مذہبی رہنما ہیں جنہوں نے اعلان کیا کہ بچیوں کا، مسلمان عورتوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جس کا ذکر حدیث کی کتاب ابن ماجہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 224 میں آئی ہے۔ اور آپ لوگ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نہ صرف علم حاصل کرنے کی اجازت دی ہے بلکہ علم حاصل کرنا فرض قرار کر دیا ہے۔ اگر ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی جلد ہے، اس کے باب نمبر 1 جملہ نمبر 101 میں ایک بڑا پیارا واقعہ آیا ہے جہاں پر ہماری صحابیات جو فیمیل کمپینین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور گزارش کی، درخواست کی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ماشاءاللہ تقریباً ہر وقت مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیوں نہ آپ مخصوص ایک دن ہفتے کا ہم عورتوں کے لیے، ہم صحابیات کے لیے مقرر کریں تاکہ ہم آپ سے علم حاصل کریں۔ اور سبحان اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی اور ہفتے میں ایک دن مکمل صحابیات کو علم سکھاتے تھے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں اسلام نے بچی کے ضروریات، جس میں بچی کا کھانا پینا، لڑکی کے پہننے کے کپڑے، لڑکی کے رہنے کا گھر، لڑکی کی تعلیم، لڑکی کا خود کی تربیت، اولاد کی تربیت میں لڑکی کے اخلاق کی تربیت، ان سب کے سب ذمہ داریوں کو اللہ نے لڑکی کے پیدا کرنے والے ماں پر نہیں بلکہ لڑکی کے پیدا کرنے والے باپ پر ڈالی ہے۔ یہاں تک کہ لڑکی کے باپ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی لڑکی کا ایک نیک مسلمان سے نکاح کروا دے، اور ایسے ہی باپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ اور قرآن بھی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں ہم کو کھلے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیوں مرد کو عورت پر ایک درجہ بلند ہے۔ اس آیت میں اللہ نے خود وضاحت کی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوی بنایا، میرے مرد عورت پر قوی ہے یعنی طاقتور ہے، اور اسی لیے اللہ نے مرد کو اپنی عورتیں، اس کے تحت جو عورتیں دی گئیں، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ذمہ دار بنایا۔ جہاں اسلام نے عورت کو اس کی پیدائش سے لے کر اس کے نکاح ہونے تک اس کے تمام ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ اللہ نے لڑکی کے باپ کو دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لڑکی کو یعنی لڑکی کو یا ایک عورت کو بھی چند ذمہ داریاں دی ہیں۔ مثلاً مسلمان لڑکی کو اپنے ماں باپ کی اطاعت، ان کی فرما برداری ہر حال میں کرنا ہے، چاہے انہیں ان کی فرما برداری کرنا پسند آئے یا نہ آئے۔ اور اپنے ماں باپ کو پلٹا کر جواب دینا تو دور کی بات ہے، انہیں آپ اف تک نہیں کہہ سکتے، اور اپنے دونوں مونڈھوں کو پورے احترام کے ساتھ جھکا کر صرف اپنے ماں باپ کے سامنے ٹھہری رہے گی۔ اس بات کا ذکر سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 میں آیا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ اپنی بچیوں کو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیں جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ٹکراتا ہو، شریعت سے ٹکراتا ہو، جیسے کہ اگر والدین ماں باپ اپنی بچیوں سے کہیں کہ جب وہ گھروں سے نکلے تو برقع نکال کر نکلیں، یا پھر بچیوں سے کہیں کہ جب ان بچیوں کے چچیرے، خلیرے، تائرے، ممیرے اور پھپھیرے بھائی اگر آ جائیں تو ان کے سامنے بغیر حجاب کے، بغیر برقعے کے سامنے اور ان سے ملے، یا پھر مسلمان بچوں کو کہے کہ جب وہ شادی کی تقریب، شادیوں میں جاتے ہیں تو گھر پر برقع اتار کر جائیں، یا پھر شادی خانے کے زنانہ سیکشن میں وہ لوگ برقعے کو نکال دیں جہاں پر بے شرم خاندان کے مرد حضرات بھی آ جاتے ہیں۔ اور اگر مسلمان بچی کو
یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنا برقع جب بھی گھر سے باہر نکلو نکال دو اور اس کو بالکل ابھارا نہیں گیا، اور شادی خانوں میں نکالنے کا حکم دیں جہاں پر ویڈیوگرافرز ہوتے ہیں، لیڈی ویڈیوگرافرز ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں ویڈیو سب بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو یہ سب کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام احکامات کی نافرمانی رعب سے کرنا ہم کو سکھایا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے بے حیا مسلم ماں باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کو اسکول اور کالج کے اسٹیج پر بے حجاب ہو کر ماڈلنگ کرنے کو کہے یا پھر آوارہ فلم ایکٹرز کی طرح ناچنے گانے کا حکم دے، تو ایسے ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کی جائے گی۔ اور اگر ماں باپ اپنی بچوں کو ان کے ساتھ بیٹھ کر پاکستانی ٹی وی سیریل زندگی چینل پر دیکھنے کو کہیں جس میں بے شرم پاکستانی مسلمان ایسی کہانیاں عام کر رہے ہیں جو ڈائریکٹ اسلام کی شریعت سے ٹکراتے ہوں، تو ایسے ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کی جائے گی۔ اگر ماں باپ اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ گھروں میں بیٹھ کر موویز دیکھنے کا حکم دیں یا پھر باہر تھیٹر چل کر موویز دیکھنے کا حکم دیں، تو ایسے ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کی جائے گی۔ اگر ماں باپ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم ہائر ایڈوکیشن حاصل کرنے اپنے سے دور رہ کر اکیلے بغیر کسی کفیل بغیر کسی ولی کے اکیلے پڑھنے کا حکم دیں، تو ایسے ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کی جائے گی۔ اور اگر ماں باپ آپ کو اپنی خود کی شادی میں مانجے سانچخ جیسے رسومات کرنے کا حکم دیں، ایسے ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کی جائے گی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ماں باپ اپنی لڑکیوں کو دین کا علم حاصل کرنے، دین کا کام کرنے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے سے رکا رہے ہیں، لیکن اگر وہی لڑکیاں وہی ان کی بیٹیاں انہیں غیر اسلامی چیزوں کی اجازت مانگتی ہے، جیسے فرینڈز کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، خود کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، فرینڈز کے ساتھ گھومنا پھرنا، کزنز کے ساتھ گھومنا پھرنا، فرینڈز کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا، فرینڈز کے ساتھ فارم ہاؤسز پر پارٹیز کرنا، یا ان کے میل کلیگز میل فرینڈز کے ساتھ گھومنا پھرنا، یا کال سینٹر سے یا ایجوکیشن سینٹر سے بے حجاب ہو کر دیر رات تک لیٹ نائٹ جاب کے بعد ڈرائیور کے ساتھ اکیلے آنا، یہ تمام کے تمام چیزیں اگر اولاد اپنے ماں باپ سے اجازت لیتے ہیں، یہ تمام غیر اسلامی چیزوں کی اجازت لیتے ہیں، تو جو ماں باپ اپنی بچیوں کو دین کا علم حاصل کرنے سے رکاتے ہیں، دین کی دعوت و تبلیغ کرنے سے رکاتے ہیں، ان تمام غیر اسلامی کاموں کو رعب سے فخر سے اجازت دے رہے ہیں۔ مختصر میں یہ کہ اسلام نے جس طرح مسلم باپ کو اپنی بیٹی کے تمام ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری دی ہے، اسی طرح مسلم لڑکیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں جب تک کہ وہ کوئی ایسا حکم نہ دے جو قرآن یا حدیث کی شریعت سے ٹکراتا ہو۔ اب آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مسلمان عورت کے نکاح کے تعلق سے کیا احکامات، کیا تعلیم ہم کو ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 سے 21 میں فرمایا کہ کوئی مسلمان لڑکی مسلمان لڑکے کے علاوہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، چاہے اسے وہ غیر مسلم لڑکا کتنا بھی پسند کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے بغیر نکاح کے سنت طریقے کے، تو پھر اسلامی شریعت کے حساب سے اسے زنا کاری اور حرام کاری کہا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ ننیالی اور ددیالے رشتہ داروں کے نام بتائے جس سے عورت نکاح نہیں کر سکتی، جیسے اللہ نے بتایا اس آیت میں کہ لڑکی اپنے سگے ماما، سگے چاچا، سسرے، سگے بھائی، سگے بھتیجے، سگے بھانجے سے شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ وہ ایک وقت میں 2 شوہر نہیں رکھ سکتی، یعنی کسی کے نکاح میں موجود رہتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور نہ مسلمان عورت اپنے سگے بہن بھائی سے نکاح کر سکتی ہے جب تک کہ اس کی سگی بہن اس بہن بھائی کے نکاح میں موجود ہو۔
اور نہ وہ اپنے سگے خالو یا پھوپھا سے نکاح کر سکتی ہے جب تک کہ اس کی سگی خالہ اور سگی پھوپھی ان کے نکاح میں موجود ہو. اور عورت، مسلمان عورت اپنے سوتیلے بھائی یا سوتیلے باپ سے نکاح نہیں کر سکتی، اور عورت اپنے دودھ بھائی سے بھی نکاح نہیں کر سکتی. تو اس بات سے وضاحت ہو گئی کہ نکاح کس سے نہیں کیا جا سکتا. اور اسلام میں ولی کے بغیر مسلم لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور ولی اسلام میں قرآن کی کسی بھی آیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں صرف باپ یا بھائی کو نہیں کہا گیا، بلکہ علماء دین نے قرآن اور حدیث کی تعلیم کی روشنی میں یہ بتایا کہ ولی کہتے کس کو ہیں؟ ولی وہ مرد ہے جس نے لڑکی کو پیدا کیا اور لڑکی کو پال پوس کر بڑا کیا. تو لہٰذا اسلامی شریعت کے مطابق لڑکی کے شادی کے مسئلے پر، نکاح کے مسئلے پر سب سے افضل ولی لڑکی کا سگا باپ مانا جائے گا. اور اس کے بعد لڑکی کے ددیالی رشتہ داروں میں قریب ترین ددیالی رشتہ دار جیسے لڑکی کا سگا بڑا بھائی، سگے چاچا اور سگے تایا، یہ لڑکی کے ولی رہیں گے نکاح کی وقت. اور اگر اسلامی شریعت کے مطابق اگر ولی نکاح کے لیے لڑکی کے اس کے خونی رشتہ داروں میں سے نہ ملے تو پھر مسلمان حاکم لڑکی کے ولی کی ذمہ داری کو نکاح کے وقت انجام دیں گے. اور غیر اسلامی ملکوں میں وقت کے مسلمان، اس زمانے کے، اس جگہ کے مسلمان رہبر یا مسلمان رہنما اور پھر مسلمان علماء ہوں گے. اور اگر کوئی ایسے حالات بن جائے جہاں پر مسلم لڑکی کو اس کے خونی رشتہ داروں میں سے ولی نکاح کے لیے موجود نہ ہو تو پھر جو قاضی، ہمارے جیسے ملک ہندوستان میں جہاں پر ہم اپنا نکاح قاضی کے پاس پڑھواتے ہیں اور قاضی کے اس نکاح نامے کو ہندوستان حکومت بھی قبول کرتی ہے، تو پھر اگر کسی لڑکی کو خونی رشتہ داروں میں سے ولی نکاح کے لیے موجود نہ ملے تو پھر وقت کا قاضی جو نکاح پڑھاتے ہیں وہ اس لڑکی کے ولی کی ذمہ داری کو پورا کریں گے. میں نے ابھی جو بات آپ کے سب کے سامنے ولی کے مسئلے پر کی ہے، اس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 7 اس کے باب نمبر 47 اور ابو داؤد حدیث کی کتاب جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2078 میں آیا ہے. اگر کوئی مسلمان لڑکی اپنی خود کے نکاح کے لیے کسی بھی ولی کو مقرر نہیں کرتی اور وہ اپنے خود کے نکاح کے لیے خود کو اپنا ولی بنا لیتی ہے تو پھر اسلامی اعتبار سے یہ نکاح باطل ہے اور حرام کاری ہے. اس کے علاوہ اسلام نے مسلم مرد اور مسلم عورت کو اپنے خود کے نکاح کے لیے دینداری کو سب سے زیادہ ابھارا ہے. حالانکہ اسلام میں دولت مندی، خوبصورتی اور خاندان کی بنیاد پر بھی نکاح کے لیے پسند کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت دینداری کو دی گئی، جس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 27 میں آیا ہے. اس کے علاوہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ لڑکی کے والد یعنی لڑکی کے باپ، لڑکی کے بڑے بھائی یا خاندان میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو سختی سے نصیحت کی گئی ہے کہ تم لوگ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے نکاح ان کی مرضی کے خلاف مت کرو. ایک بڑی اہم نصیحت ہم کو خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ملتی ہے، جہاں پر یہ ہماری عظیم صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں جبکہ ان کو بچے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا، خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ نے میرا نکاح میری مرضی کے خلاف کروایا. غور سے سنیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا نکاح باطل ہے، یعنی تیرا نکاح ہی نہیں ہوا. اور اس واقعے کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5138 میں آیا ہے. ایک بڑی اہم بات میں ہماری نوجوان بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں جو شادی کرنا چاہتی ہیں کہ وہ لوگ اپنی پسند سے شادی کرنے کا غلط مطلب یہ نہ نکال لیں کہ وہ جس کو پسند کرتی ہیں شادی کے لیے اس سے اکیلے میں ملنا، اس کے ساتھ فارم ہاؤسز پر پارٹیز کرنا،
اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، اس کے ساتھ فیس بک پر چیٹنگ کرنا، یا پھر انسٹاگرام جیسے اپلیکیشنز پر وہ لوگ اپنے تصاویر ایکسچینج کرنا، یا پھر گھومنا پھرنا، یہ تمام کے تمام چیزیں جو میں نے ابھی بتائی، اگر کوئی مسلمان لڑکی اور مسلمان لڑکے کرتے ہیں تو اس کو زنا کے 70 درجوں میں سے زنا ہی مانا جائے گا۔ اگر آپ جس سے شادی کرنا چاہتی ہیں، نکاح کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کی پسند ہی کے لڑکے سے رسم کرا دیا اور شادی کی تاریخ تک پکی کر دی، تب بھی آپ اس لڑکے سے غیر ضروری، بغیر کسی واجبی وجہ سے فون پر بات کرنا، اکیلے میں ملنا بغیر موجودگی، بڑوں کی موجودگی کے، یا پھر فیس بک وغیرہ سے کانٹیکٹ کرنا، سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ سے کانٹیکٹ کرنا اور اس کے سامنے بغیر حجاب کے آنا، یہ سب کے سب غیر اسلامی، یہ سب کے سب شادی سے پہلے ناجائز یا حرام ہوں گے۔ میری مسلمان ماں باپ سے درخواست ہے کہ آج کے ماحول میں جہاں پر زنا کاری عام ہو چکی ہے اور فحشی انگلیوں کے دبانے پر فونز میں موجود ہیں، تو ایسے حالات میں آپ کو جب محسوس ہو کہ آپ کی مسلمان بیٹی نکاح کی ضرورت محسوس کرتی ہے، تو آپ خود اپنی بچیوں سے پوچھیں، آپ خود اپنی بہنوں سے پوچھیں کہ وہ کس کو نکاح کے لیے پسند کرتی ہیں۔ اور اگر آپ کی لڑکی، آپ کی بہن آپ کے سامنے اظہار کر دے کہ وہ کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اسے آوارہ پن یا آوارہ گردی مت سمجھیے، کیونکہ ہم سب کو پیدا کرنے والے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو وہ حق دیا ہے۔ تو لہٰذا بنیادی تحقیق کر لیجئے اس لڑکے کے بارے میں، اور اگر اس لڑکے میں کوئی گناہ کبیرہ موجود نہ ہو، جیسے زنا کرنا یا پھر شراب پینا، جوا کھیلنا، تو پھر انشاءاللہ بسم اللہ کہہ کر، اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا اس لڑکے سے بلا کسی رکاوٹ نکاح کروا دیجئے، کیونکہ یہی بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کی خود کی لڑکی یا بہن غیبانے میں کوئی ایسا کام کرے جو اسلام میں حرام ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی آپ سے تو ڈرتی ہے، اسی لیے اپنی پسند نکاح کے لیے نہیں بتاتی، لیکن اللہ سے بے خوف ہو کر اسلامی شریعت کو توڑنے کے کام کرتی ہیں، تو پھر ایسے ماں باپ کو جو اپنی لڑکیاں اس سے ڈرتے ہیں اور بے خوف اللہ کی سنت کو، اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن اللہ ایسے ماں باپ کو شاید اس کے گناہوں کی سزا سنائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں کہ اسلام میں لڑکی کے نکاح کے بعد ذمہ داریاں اور حقوق کیا ہیں، تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان لڑکی کے نکاح کے بعد اس کی ضروریات، جیسے کہ گھر کو چلانے کے ضروریات ہوتے ہیں اور لڑکی کے خود کے ضروریات ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے شوہر پر ہی ڈالی اور لڑکیوں کو جہیز کی لعنت سے میں مبتلا ہونے سے بالکل بچا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کو کہا کہ تم اپنی بیوی کو، اپنی ہونے والی بیوی کو مہر ادا کرو، جس کا ذکر قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں آیا ہے۔ مہر جتنا عورت چاہتی ہے اور مرد جس پر راضی ہو جائے، یعنی مہر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ لہٰذا اگر ہم اس بات کو سمیٹ دیں ایک جملے میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں جہیز لینا اور دینا بالکل حرام ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کو لڑکی کی ضروریات، اپنی بیوی کے ضروریات پورے کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے، تو وہیں پر ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان مرد کو خوشخبری دی کہ تم میں سے سب سے بہترین خرچ کر کر نیکی کرنے والا وہ مرد ہے جو اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کریں۔ ہماری امہات المومنین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے یہ عرض کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کبھی بھی غصے میں یا ناراضگی میں ہم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مرد کو یہ حکم دیا، یہ نصیحت کی، یہ اعلان ان کو کیا کہ تم کو تمہاری بیوی کی تمام ضروریات، تمام ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری اپنی بیوی کے بستر کا حق ادا کرنا ہے۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ نکاح کیا جاتا ہے زنا سے بچنے،
اور اگر کوئی مسلمان شوہر اپنی بیوی کے بستر کی ضرورت پوری نہیں کرتا تو پھر تباہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان عورت کو یہ نصیحت کی گئی، حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے بستر کا حق پورا کرے، اور اس کے علاوہ مسلمان عورت کو کہا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے مال، اس کی عزت، اس کے گھر کی حفاظت اور اس کے اولاد کی تربیت کرے، اور اس کے علاوہ اپنے شوہر کے جو ناراضگی والے لوگ ہوتے، یعنی شوہر اگر جس کسی سے ناراض ہے، شوہر ایسے لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا، یا اگر شوہر کسی ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا تو ان تمام لوگوں سے دوری اختیار کریں، کیونکہ اگر عورت یہ تمام کام نہیں کرتی تو پھر اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ اس کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ شوہر کی جو بنیادی ذمہ داریاں، ضروریات ہوتی ہیں، جیسے کہ شوہر کو اچھے سے اچھا پکوان کر کے کھلانا، شوہر کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہوئے آپ خوشبو لگا کر صرف اپنے شوہر کے سامنے گھومنا پھرنا، اور وہ تمام جائز کام کرنا جس سے کہ شوہر اپنی بیوی کے طرف راغب ہو، یہ تمام کام مسلمان عورت کے لیے کرنا لازم ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کو اتنی بڑی ذمہ داری دی کہ وہ اپنی بیوی، اپنے بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، تو وہیں پر مسلمان عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کے شوہر کے لوٹنے تک اپنے گھر کو صاف ستھرا، خوشحالی والا رکھیں، اور وہ تمام جائز چیزیں گھر میں کریں جس سے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو جائے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی اور بچوں کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے یا پھر کر ہی لیتا ہے، تو پھر مسلمان عورت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف جائیں یا مائکے جانے کی دھمکی دے یا پھر اپنے شوہر کو بدنام کرے۔ مختصر میں یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو، جبکہ ماشاءاللہ اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہیں کہ تمام ذمہ داریوں، ضروریات کو پورا کرنے اپنے شوہر کو اللہ نے ذمہ داری دی، ان کے شوہر کو ذمہ داری دی ہے، تو وہیں پر اللہ نے مسلمان عورت کو بیوی کے طور پر اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، جب تک کہ شوہر اسے کوئی ایسا کام کرنے کو کہیں جو اسلامی شریعت سے ٹکراتا ہو، جس سے کہ اس کے خود کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ مثلا اگر شوہر اپنی بیوی سے کہیں کہ تم میرے ساتھ باہر چلتے وقت اپنا برقع نکال کر چلو، یا میرے ساتھ موویز دیکھنے چلو، یا گھر میں بیٹھ کر میرے ساتھ ناچ گانے کی محفلوں میں تم رہو، یا پھر شوہر اپنے دوستوں سے ملاتے وقت یہ کہے کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ بغیر برقعے کے سامنے آ جاؤ، یہ تمام کام اگر شوہر کہتا ہے تو بیوی کو پورا اختیار ہے، حالانکہ بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اور مسلم شوہر کو یہ تک اختیار نہیں ہے، مسلم شوہر کو بالکل اختیار نہیں ہے۔ بیوی دین کا علم حاصل کرنا چاہتی ہو، دین کا علم بانٹنا چاہتی ہو اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے، تو مسلم شوہر کو رکانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں نکاح اور نکاح کے بعد کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ طلاق اور خلا کے متعلق اسلام میں ہم کو کیا تعلیم ملتی ہے۔ اسلام میں اگر کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور عدت گزر جاتی ہے، اور وہ بیوی یعنی وہ عورت اپنے پرانے شوہر یعنی اپنے جس کا شوہر پہلے تھا اس مرد سے پھر سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو ایسا وہ بالکل کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان عورت اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے تو وہ قاضی کے پاس جا کر گواہوں کی موجودگی میں خلا دے کر طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان عورت کو شوہر نے طلاق دے دیا اور وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنا چاہتی ہے سمجھوتے کے خاطر، تو وہ ایسا بالکل کر سکتی ہے۔ طلاق کی عدت 3 ماہواری ہے یا 3 چاند کے مہینے، اور خلا کی عدت 1 ماہواری یا 1 چاند کا مہینہ، اور اگر عدت کے دوران عورت حمل سے ہو تو حمل کے بعد کے غسل تک عدت ہوگی۔ اسلام میں مسلمان شوہر اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے سکتا ہے، اور ان 3 طلاق میں سے شروع کی 2 جو طلاق ہیں اس کی عدت
3 ماہواری یا 3 چاند کے مہینے ہر طلاق پر ہوں گے، لیکن اسلام نے مردوں کی طرح عورت کو 3 خلا کی قید نہیں لگائی جس طرح مردوں کو 3 طلاق کی لگائی ہے۔ اور اگر مرد اپنی بیوی کو تیسری بار طلاق کہہ دیتا ہے تو پھر وہ اس سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے اپنی راضی خوشی سے نکاح کر لے اور پھر ان دونوں میں قدرتی طور پر طلاق یا خلا ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹھک میں 3 طلاق دینا اور اسے 3 ہی ماننا، اس کا قرآن کی کسی بھی آیت سے ہم کو دلیل نہیں ملتی۔ الٹا اگر ہم غور کریں، 3 طلاق ایک بیٹھک میں دینا اور اسے 3 ماننا قرآن کے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے آیت نمبر 242 اور سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 3 کے بالکل برخلاف ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا جہاں پر کسی مسلمان عورت کو اس کے شوہر نے ایک بیٹھک میں 3 طلاق دیا اور اسے 3 مانا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1472 میں آیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل دور میں اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل خلافت میں اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے خلافت کے 2 سال میں 3 طلاق ایک بیٹھک میں دینے کو ایک ہی مانا جاتا۔ لیکن اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی ایک بیٹھک میں 3 طلاق دے گا اس کو 3 مانا جائے گا۔ ایک ضروری بات میں آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو مسلمان مرد اپنی بیوی کو غیر مناسب وجہ کے بغیر کسی مناسب وجہ کے طلاق دیتا ہے تو ایسے مرد نے گناہ کبیرہ کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے بغیر کسی مناسب وجہ کے تو ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشبو کی مثال کیوں لی آپ جانتے ہیں؟ جنت کی خوشبو کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنت سے اتنا دور کھڑا ہے کہ وہ فاصلہ اس کو اپنی زندگی کے 70 سال چلتے رہنے پر مکمل کرنے آئے گا تو اتنی دور سے جنت کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں۔ لیکن اس بدنصیب عورت کو جو اپنے شوہر کو بغیر کسی مناسب وجہ کے خلا مانگتی ہے اس کو جنت کی خوشبو سونگھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ماں کا مقام کیا ہے۔ ماں کے مقام کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسلمان باپ کو جنت کا دروازہ کہا وہیں پر ماں کو کہا کہ تم اپنے بچوں کے لیے اس کے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 حدیث نمبر 2 میں جب ایک صحابی آ کر پوچھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ محبت اور اچھا سلوک کس سے کروں؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تمہاری ماں، کا تمہاری ماں۔ دوسری بار کہا اس کے بعد کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ کی ماں، آپ کی والدہ۔ تیسری بار پوچھا اس کے بعد کون؟ کہا کا تمہاری والدہ۔ چوتھی بار صحابی نے جب پوچھا کہ اس کے بعد کون، کیا کہا؟ تمہارا باپ، آپ کے والد۔ اس سے مطلب ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا میڈل، چاندی کا میڈل اور تانبے کا میڈل یعنی سونے کا تمغہ، چاندی کا تمغہ اور تانبے کا تمغہ 3 کے 3 ماں کو دیے ہیں، مسلمان ماں کو دیے، اور تسلی کا انعام مسلمان باپ کو دیا۔ گویا کہ 75% محبت اور اچھے سلوک کے حقدار اسلام میں مسلمان ماں کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان بیوہ کا خیال رکھنے کے تعلق سے ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو مسلمان بیوہ کا خیال رکھتا ہے
تو وہ شخص ایسا ہوگا جو ایک ساتھ لگاتار اس نے ایک ساتھ روزے رکھے اور رات میں ایک ساتھ اللہ کی عبادتیں کی. جبکہ دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ کو اپنے شوہر کی موت کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، اسے منحوس سمجھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی جو اپنے جسم پر ٹیٹوز اتارتے ہیں اور اپنے بھو کے بال نکالتے ہیں، آئی بروز کے بال نکالتے ہیں. اور ہم میں سے کئی ایسے ہماری مسلمان بہنوں میں ایسی لا علم اور جہالت میں کئی ایسی مسلمان بہنیں ہیں جو ٹیٹوز اتارتی ہیں اور بھو کے بال پارلرز میں جا کر نکالتی ہیں، جبکہ ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر یعنی ان پر خود لعنت بھیجی. میری بہنوں، اب جو میں بات آپ کو بتانے والی ہوں اس کو بڑے غور سے سنیے. آج کے ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسلمان بہنیں اور مسلمان عورتیں نہ صرف اپنے خاندان کے غیر محرم مردوں کے سامنے بے حجاب ہو کر نکل رہی ہیں، بلکہ بازاروں میں غیر مسلم اور مسلم مردوں کے درمیان آرام سے بے حجاب گھومتی ہیں اور اپنے فرینڈز، کلیگز یا پھر اپنے کزنز کا نام لے کر یہ لوگ آپس میں ہاتھ تک ملانے کی جرت کرتی ہیں. ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر محرم مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کے بارے میں کیا بتایا آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ اس گناہ کا عذاب کیا ہوگا جہاں پر غیر محرم مرد اور عورت ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو تم اپنے سر پر کیلا رکھ کر ہتھوڑی سے مار مار کر دھسا دینا آسان سمجھو گے، بجائے اس کے کہ غیر محرم تھے لیکن ایک دوسرے کو چھوتے تھے. اس سزا کے بجائے اس سزا کے کہ تم غیر محرم تھے اور ایک دوسرے کو چھوتے تھے. اگر ہم غور کریں کہ ہمارے خاندان میں غیر محرم مرد کون ہوتے ہیں، یعنی وہ مرد جس کے سامنے ہم کو حجاب کرنا فرض ہے، اس لسٹ پر، اس فہرست پر اگر ہم غور کریں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سگے خلیرے، چچیرے، تائرے، ممیرے اور پھپھیرے بھائی، ان کے سامنے ہم کو حجاب کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے سگے بہن بھائی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سگے خالو اور پھوپھا، چاہے یہ آپ سے عمر میں 50 یا 100 سال کے بڑے کیوں نہ ہوں. اور آج کے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر کے بڑے اور چھوٹے بھائی، جس کو جیٹ اور دیور کہتے ہیں، ان کے سامنے بھی ہم کو حجاب کرنا ہے. لیکن ہم مسلمان عورتوں نے ہندوستانی سماج سے متاثر ہو کر بھابھی کو بھابھی ماں بنا دیا، اور بیچاری بھابھی جیٹ کو اپنے دیور اور جیٹ کو بھائی کہنے لگی. ان لوگوں نے اس بات کا بھی احساس نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھابھی کو دیور کے رشتے کے لیے دیور کو موت قرار دیا ہے. یعنی ان کے لیے، کس کے لیے ہے یہ؟ جو بھاوج اور جیٹھ اور بھاوج اور دیور ایک دوسرے سے بے حجاب ہو کر بے تکلف ملاقاتیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے والد اور والدہ، یعنی آپ کے والدین کے خالو، آپ ان کے پھوپھا، یعنی والدین کے خالو، والدین کے پھوپھا، ان کے چاچا، ان کے ماموں، ان کے تایا، یہ سب کے سب آپ کے لیے غیر محرم ہیں. اسی طریقے سے آپ کے والدین کے خلیرے، چچیرے، تائرے، ممیرے، پھپھیرے بھائی، یہ سب آپ کے لیے غیر محرم ہیں. آپ کے سگے خالو، سگے پھوپھا، یہ سب آپ کے لیے غیر محرم ہیں، چاہے یہ آپ سے عمر میں 50 یا 100 سال کے بڑے کیوں نہ ہوں. تو مختصر میں یہ تھا کہ جتنے مرد ابھی آپ کو غیر محرم مردوں کی فہرست میں نے بتائی، یہ وہ تمام غیر محرم مرد ہیں جس سے آپ اپنی زندگی میں ان میں سے کسی ایک سے کبھی بھی نکاح کر سکتی ہیں. تو لہٰذا ان سے حجاب کرنا ہم پر فرض ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کیا فرمایا، ذرا غور سے سنیے. اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین
یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانک لیں، تاکہ ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے اور ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہو۔ اللہ اکبر! میری بہنوں، آپ نے غور کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور یہ حکم کس کے لیے آیا ہے؟ آپ، میں، ہم سب کے ماں باپ، ہماری تمام نسلیں، ہماری پوری نسلیں قربان ہو جائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جب وہ صحابہ جیسے ایمان والوں کے سامنے آئیں تو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانک لیں، حجاب کر لیں۔ اور حجاب کی اہمیت اس سے بھی بڑھ کر اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تب بھی وہ حجاب کر کر آئیں۔ یا اللہ، ہم پر اب کوئی گنجائش بھی بچی ہے ہمارے پاس ایسے گندگی اور بے شرمی کے جملے ادا کرنے کے کہ میری نیت تو صاف ہے، مجھے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں، یا میرے میل فرینڈز جو ہوتے ہیں یا پھر میرے کزنز، میرے دیور، میرے جیٹھ، یہ لوگ ماشاءاللہ میرے سے بہت اچھے رہتے ہیں، ان کی نیت بری نہیں ہے۔ کوئی گنجائش بھی ہے ہمارے پاس اب ایسے بے شرمی کے جملے کہنے کی کہ میری نیت تو صاف ہے، میرا دل برا نہیں ہے تو مجھے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں، یا میرے کزنز، میرے دیور، میرے جیٹھ میرے بھائیوں کی طرح ہے، اسی لیے ان کے سامنے مجھے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں ایسے جملے؟ اللہ کی لعنت ہو ایسی مسلمان بے حجاب مسلمان عورتوں پر کہ ان کو حجاب کے حکم کی جو اہمیت ہے اس بات سے بھی ان کو اندازہ نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے وقت صحابیات کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کائنات کے رسول کے سامنے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تب بھی تم کو حجاب کرنا فرض ہے۔ اور لعنت ہے ایسے مسلمان ماں باپ پر جو اپنی بچیوں کو حجاب کرنے سے رکاتی ہیں اور اپنی حجاب کرنے والی بیٹیوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ میری بہنوں، بھولے سے اپنا برقع نہیں اتارنا، حجاب نہیں چھوڑنا، کیونکہ ذرا سوچئے کہ اگر آپ میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو کیا آپ بے حجاب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کی جرت کرتی؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کیسے آج کے گندے ماحول میں ہم اپنے حجاب کو بغیر کسی احساس کے، بغیر کسی شرم کے، اپنے گھر کے، خاندان کے غیر محرم مرد اور باہر ہم بغیر حجاب کے پھر سکتی ہیں؟ اگر ہم غور کریں کہ ہمارے خاندان میں جو محرم مرد ہوتے ہیں، جیسے کہ سگے باپ، سگے بھائی، سگے اپنے جو ہمارے جو سسرے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی اگر عورت، ان کو حجاب تو کرنا فرض نہیں ہے، لیکن عورتوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے چھاتوں کو ڈھانک لیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے۔ اور ہمارے ہندوستانی سماج سے ہم مسلمان عورتیں متاثر ہو کر جو ساڑی پہنتی ہیں جس میں ہمارا پیٹ نظر آتا ہے، یہ محرم مردوں کو دکھانا حرام ہے۔ سوائے شوہر کے، عورت اپنی پیٹھ اور پیٹ کا حصہ جو عام طور پر ساڑی میں نظر آتا ہے، یہ اپنے سگے بھائی، سگے باپ، یہاں تک کہ ماں کو تک دکھانا حرام ہے۔ اور ہم ہمارے ہتھیلیوں کے اوپر کا حصہ اور ٹخنے سے اوپر کا حصہ بھی غیر محرم مردوں کو، اپنے محرم مردوں کو بالکل نہیں بتا سکتی۔ اور اسی طریقے سے مسلمان بہنیں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ایک ساتھ ایک آدھ کپڑا آنکھ پر رکھ کر ایک ساتھ کپڑے بدلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم غور کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت کے لیے ایک رات سے زیادہ سفر کرنا بغیر محرم کے اس کے لیے جائز نہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان عورت
اللہ اور رسول، اللہ اور آخرت پر یقین رکھتی ہے، وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کرتی۔ وقت کی کمی کا احساس کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کو سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 سے اس کی تلاوت اور اس کا مفہوم بتاتے ہوئے مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بڑا پیارا پیغام دیتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جس کے بارے میں اس آیت میں کہتے ہیں ہم سب کو اللہ ان کے جیسا بنا دے۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ نے فرمایا حقیقی مسلمان مرد اور حقیقی مسلمان عورتیں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دینی ساتھی ہیں۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دینی ساتھی ہیں۔ کیوں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ لوگ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی کرنے سے رکاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور یہ لوگ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کردار کے مسلمان مرد اور عورتوں کے بارے میں کیا کہا؟ اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر اپنا رحم فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ بے شک قوت والے اور حکمت والے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔